راضی کی وګوره نیکسٹ کوم لیکچر دی کنه موږ چونکہ نیوکلیئر فیشن ویل او نیوکلیئر فیشن تو نیوکلیئر فیشن کا ہم نے یہ کہا تھا کہ نیوکلیئر فیشن میں ہم نے چین ری ایکشن کے بارے میں پڑھا تھا. چین ری ایکشن اور ہم نے چین ری ایکشن کو کلاسیفائی کیا تھا. ایک ہمارے ساتھ ہے کنٹرول فیشن چین ری ایکشن اور دوسرا ہمارے ساتھ تھا ان کنٹرول فیشن چین ری ایکشن. پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کنٹرول فیشن چین ری ایکشن جو ہے اس میں ہم کچھ نیوٹرانوں کو ایبزارو کرتے ہیں اور ہم صرف ایک نیوٹران کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ فردر فیشن ری ایکشن کاز کر لے. تو سچ کائنڈ آف دا چین ری ایکشن از کالڈ کنٹرول فیشن چین ری ایکشن. پھر کنٹرول فیشن چین ری ایکشن جو ورکنگ پرنسپل ہے تو کنٹرول فیشن چین ری ایکشن کے بیس پر کیا کام کرتا ہے. تو کنٹرول فیشن چین ری ایکشن کے بیس پر نیوکلیئر ری ایکٹر کام کرتا ہے. تو کنٹرول فیشن چین ری ایکشن کے بیس پر کام کرتا ہے نیوکلیئر ری ایکٹر اور ان کنٹرول فیشن چین ری ایکشن کا جو ایگزامپل ہے اٹ از این ایٹامک بم. تو دیٹ از وائی ہمارا جو آج کا لیکچر ہے دس از اباؤٹ دا نیوکلیئر ری ایکٹر. سب سے پہلے ہم نیوکلیئر ری ایکٹر کو کس پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں, وٹ آر دا پرپزز آف نیوکلیئر ری ایکٹر. تو نیوکلیئر ری ایکٹر کے جو پرپزز ہیں تو یہاں پر میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلا پرپز یہ ہے ٹو جنریٹ دا الیکٹرک پاور. آپ یہاں پر آپریشن میں دیکھیں گے کہ یہاں پر اس چیمبر کے اندر دیر ول بی دا نیوکلیئر فیشن ری ایکشن اور ایٹ دا اینڈ میں یہاں پر ہمیں کیا ملے گا, ایٹ دا اینڈ میں یہاں پر وی ول گیٹ دا الیکٹریکل انرجی. بس 21 تاریخ ورکنو مطلب دا حالت نہ آپ فرسٹ ایئر دے کرنا, آپ فرسٹ ایئر دے 3 دے. ہاں تو اب دیکھ لے, چونکہ ہم نے یہ کہا کہ نیوکلیئر ری ایکٹر کے پرپزز کیا ہے تو نیوکلیئر ری ایکٹر کے پرپزز ہے ٹو جنریٹ دا الیکٹرک پاور. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر نیوکلیئر ری ایکشن ہوتا ہے اور ایٹ دا اینڈ میں یہاں پر ہمیں کیا ملے گی, وی ول گیٹ دا الیکٹریکل انرجی. دوسرا پرپز کیا ہے, دوسرا پرپز یہ ہے ٹو پروڈیوس ریڈیو ایکٹیو آئسوٹاپ فرام سم آف دا پرپزز. ہمارے کچھ میڈیکل سائنس میں, ہمارے کچھ ایگریکلچر سائڈ پر یا ہمارے انڈسٹری میں کچھ اس طرح کے آئسوٹاپ ہوتے ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ہم نیوکلیئر ری ایکٹر میں ری ایکشن کرواتے ہیں. اس طرح آپ لوگوں نے شاید یہ پڑھا ہو کہ سوڈیم 24 بھی کچھ میڈیکل پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے. سوڈیم 24 ایٹامک نمبر 11 دیکھا نا. تو اب بیسیکلی یہ سوڈیم 24 جب بنتا ہے تو یہ کس طرح بنتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ سوڈیم جو ہے Na2311 تو یہ کس کو جب ایبزارو کرتا ہے, جب یہ ایبزارو کرتا ہے نیوٹران کو, تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ماس نمبر 23 ہے اور ایٹامک نمبر 11 ہے. جب ایک نیوٹران کو یہ ایبزارو کرتا ہے تو اس کا ماس نمبر بڑھے گا, ان دا ماس نمبر دس بیکم 24 ان دا ایٹامک نمبر دس از 11. تو نیوکلیئر ری ایکٹر میں ہمارے ساتھ کیا بنتے ہیں, نیوکلیئر ری ایکٹر میں ہمارے ساتھ ریڈیو آئسوٹاپ بنتے ہیں جو ڈفرنٹ پرپزز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. پھر سملرلی اٹ از آلسو یوز فار دا مینوفیکچرنگ آف دا پلوٹونیم 239. گورے اصل کے لکه څنګه موږ سره یورینیم 235 رہے نو موږ دا خبره کړې وه چې یورینیم 235 کے اوپر جب ایک نیوٹران اس کے اوپر گرتا ہے ترمل نیوٹران, تو وہ یورینیم 235 جو ہے وہ سپلٹ ہوتا ہے انٹو 2 نیوکلیائی. اس کو ہم نے کہا تھا نیوکلیئر فیشن. یورینیم 235 کے ہم نیوکلیئر فیشن ری ایکشن کیے گی اور پلوٹونیم 239 جو ہے پدی کے ہم نیوکلیئر فیشن ری ایکشن کیے گی. اور دا پلوٹونیم 239 کے اگر فیشن ری ایکشن چلے دا یورینیم 235 مقابلہ کے ډیر ایفیشنٹ ہے. خدا پلوٹونیم 239 چلے دا اصل کے نیچرلی نه بلکې دا ارټیفیشلی تیاریږي. جاپان باندې چې کوم 2 بمونه گزار کړي نو پاغه کې یو بم چیرې هغه د پلوټونیم 239 والو. نو اصل کې دا پلوټونیم 239 دا ارټیفیشلی موږ پریپیر کوو او دا ارټیفیشلی په څه کې تیاریږي, دا ارټیفیشلی تیاریږي په نیوکلیئر ری ایکټر کې. او داسې قسم ری ایکټر چې پاغه کې پلوټونیم 239 تیاریږي د دې اټامک نمبر د 94
نو داسې قسم ریاکټر ته څه ویل کېږي؟ سچ کایند آف د ریاکټر از کال بریډر ریاکټر. بیا هغې ته ویل کېږي بریډر ریاکټر ورته ویل کېږي. لکه که دې مونږ ډېر بنیادي ډول باندې خبرې وکړو که نه، نو د دې بنیادي ډول باندې ډسکشن به داسې شي چې فار ایگزامپل د لیکلو صفا کړم تر که نه لکه اوس ګورئ داسې وي که نه چې مونږ ته دا پته ده یورینیم 238 چې دی یورینیم 238 د کنسنټریشن چې دی هغه زیات دی. یورینیم 238 کنسنټریشن چې دا تقریبا کچھ 99.3% ہے. خو دا یاد ساتئ یورینیم 238 باندې مونږ څه ګزار کړو؟ په دې باندې نیوټران ګزار کړو. چې کله په دې باندې نیوټران ګزار کړو نو دا ابزارب کا and it is converted into atomic number دی 92 او دا دی 238 plus 1 نو دا شو موږ سره 239. خو دا یورینیم 239 چې دی په دې کې کومه یو ډیکې کېږي، په دې کې ډیکې کېږي بیټا نیګیټیو. چې کله په دې کې بیټا نیګیټیو ډیکې کېږي که نه نو د بیٹا نیگیٹیو د وجہ لاسا ایٹامک نمبر اٹ انکریزز بائی 1، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے ساتھ پازیٹیو بیٹا ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ نیگیٹیو بیٹا ہے. تو اس میں ہمارے ساتھ نیگیٹیو بیٹا ڈیکے ہوتی ہے، اور نیگیٹیو بیٹا ڈیکے کا مطلب یہ ہے کہ ماس نمبر میں کوئی چینج نہیں آئے گا، دس ول بی 239، لیکن ہمارے ساتھ ایٹامک نمبر کیا ہوگا؟ ایٹامک نمبر اٹ ول انکریز بائی 1. تو اس کا ایٹامک نمبر کیا بنتا ہے؟ دا ایٹامک نمبر از 93. او دا یاد ساتئ چې د چا ایٹامک نمبر 93 دی نو د دې ایلیمنٹ ته څه نوم اخیستل کیږي؟ د دې ایلیمنٹ ته نوم اخیستل کیږي ان پی باندې ریپرزینټ کیږي، نوم ورته اخیستل کیږي نیپچونیم. دس از د فرسٹ artificial element which was prepared. چونکہ اصل کې دیتا نیپچونیم په دې وجه باندې اخیستل کیږي چې وجه دا وه په سولر سسټم کې مختلف قسم پلنټ له نومونه چې کله ورکول کېدل، لکه تاسو وایي مرکري شوله، دارنګې جوپیټر شو، نو په سولر سسټم کې اول نمبر باندې پلنټ دی چې نوم ورکړی نو د هغې پلنټ نوم سو هغه نیپچونو. نو په دې وجه باندې د دې ایلیمنٹ له هم چونکہ دا ټولو نه اول فرسٹ آرٹیفیشلی پریپیئر ایلیمنٹ ہے تو اس کا نام بھی ہم نے اس سولر سسٹم سے چرایا ہے، تو اس کا نام رکھا ہے نیپچونیم. اور یہ جو ہمارے ساتھ نیپچونیم ہے کچھ 27 ڈیز کے بعد اس میں ایک اور بیٹا ڈیکے ہوتی ہے، تو اس کا جو ایٹامک نمبر ہے اٹس بیکم 94، کیونکہ جب ایک اور بیٹا نیگیٹیو ڈیکے ہوگا تو ایٹامک نمبر انکریز ہوگا بائی 1. And what about the mass number? The mass number will remain same. This is 239. اور جس کا ایٹامک نمبر 94 ہے، چونکہ یہ دوسرا آرٹیفیشلی پریپیئر ایلیمنٹ ہے، تو دیٹ از وائی جو ہمارے سولر سسٹم میں جو سیکنڈ پلینٹ تھا اس کا نام تھا پلوٹو، تو یہاں سے ہم نے وہ نام لیا ہے and this is what this is the plutonium. تو دیٹ از وائی سچ کائنڈ آف دا ریئیکٹر جس میں یورینیم 238 کو یوز کیا جاتا ہے، اور یورینیم 238 سے ہم پلوٹونیم بناتے ہیں، اور یہ پلوٹونیم جو ہے یہ بذات خود ایک فیول کا کام کرتا ہے. تو سچ کائنڈ آف دا ریئیکٹر جس میں ہمارے ساتھ اس طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو سچ کائنڈ آف دا ریئیکٹر از کال وٹ. پھر ایسے ریئیکٹر کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیٹ از کال دا بریڈر ریئیکٹر. ایسے ریئیکٹر کو کیا کہا جاتا ہے؟ سچ کائنڈ آف دا ریئیکٹر آر کال دا بریڈر ریئیکٹر. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ جو نیوٹران ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو اس نیوٹران کی جو انرجی ہوتی ہے یہ زیادہ ہوتی ہے، تو دیٹ از وائی ہمارے بک میں اس ریئیکٹر کو کیا نام دیا ہے؟ دیٹ ریئیکٹر از گیون اے نیم واٹ؟ دیٹ از گیون اے نیم دا فاسٹ ریئیکٹر بھی بولا جاتا ہے، چونکہ اس کو بریڈر ریئیکٹر کہا جاتا ہے. بریڈر کا جو ویسے اگر ہم اس کو انگریزی کو ٹرانسلیٹ کر لیں بریڈنگ سے طویل کی گی بریڈنگ نسل کو بڑھانا تھا، اصل کی بریڈنگ ویل کی گی. نو په داسې قسم ریئیکټر کې موږ سره څوک پیدا کیږي د چا نسل زیاتیږي، د فیول چې دی د دې اصل کې هغه تعداد او اماؤنٹ موږ سره زیاتیږي، نو داسې قسم ریئیکټر ته ویل کیږي بریډر ریئیکټر. تو
تو ہمارے ساتھ ریئیکٹر کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ریئیکٹر میں ہم کس کو پریپیئر کرتے ہیں؟ ہم پلوٹونیم کو پریپیئر کرتے ہیں، اور پلوٹونیم ہمارے ساتھ کیا ہے؟ دس از اے نیوکلیئر فیول، جس کو ہم ایٹامک بم میں یوز کرتے ہیں، جس کو ہم نیوکلیئر ریئیکٹر میں یوز کرتے ہیں۔ جو چوتھا پرپز ہے تو دیٹ از فار ٹو پروڈیوس دا نیوٹران بیم، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا کہ جب ہمارے ساتھ فشن ریئیکشن ہوتا ہے تو فشن ریئیکشن میں ہمارے ساتھ کیا ایمٹ ہوتے ہیں؟ نیوٹران ایمٹ ہوتے ہیں، اور اگر فار ایگزامپل اگر ڈیزیزز کے لیے یا ریسرچ پرپسز کے لیے ہمیں نیوٹران کی ضرورت ہوتی ہے تو فشن ریئیکشن سے ہمیں نیوٹران بھی ملتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے پہلے میں نے ایک ریئیکشن لکھ لیا، یہ سوڈیم، تو اس سوڈیم کو اس میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیر از دا نیڈ آف دا نیوٹران۔ تو دیز آر سم آف دا پرپزز آف دا ریئیکٹر۔ تو یہ ہمارے ان ریئیکٹر کے پرپزز ہے۔ اب ہمارے ساتھ جو ریئیکٹر ہے اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے؟ واٹ از دا ورکنگ پرنسپل آف دا ریئیکٹر؟ جو ریئیکٹر کا ورکنگ پرنسپل ہے تو دا ورکنگ پرنسپل از وچ کائنڈ آف دا ریئیکشن، تو اس کا جو ورکنگ پرنسپل ہے تو ورکنگ پرنسپل کیا ہے؟ ورکنگ پرنسپل از دا ورکنگ پرنسپل، اس کا جو ورکنگ پرنسپل ہے تو ورکنگ پرنسپل ہے دس از اے فشن ریئیکشن، اور کس طرح کا ریئیکشن؟ دیٹ از اے کنٹرول فشن چین ریئیکشن، دیٹ از اے کنٹرول فشن چین ریئیکشن از دا ورکنگ پرنسپل آف نیوکلیئر ریئیکٹر۔ یعنی نیوکلیئر ریئیکٹر کے اندر ہمارے ساتھ فشن ریئیکشن ہوتی ہے، اور کس طرح کی فشن ریئیکشن ہوتی ہے؟ کنٹرول فشن چین ریئیکشن ہوتی ہے۔ تو کنٹرول فشن چین ریئیکشن کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس ریئیکشن میں ہم کس کو ایبزارو کر سکتے ہیں؟ کنٹرول فشن چین ریئیکشن۔ یہ ہمارے ساتھ وہ ریئیکشن ہوتا ہے جس میں ہم کس کو ایبزارو کرتے ہیں؟ اس میں ہم نیوٹران کو کیا کرتے ہیں؟ ایبزارو کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہم ان نیوکلیئر ریئیکٹر کے اندر ہم کس کو یوز کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ نیوکلیئر ریئیکٹر کے اندر ہم یوز کرتے ہیں، کس کو یوز کرتے ہیں؟ وی یوز دا اریسٹر، ہم اریسٹر کو یوز کرتے ہیں۔ اریسٹر کیا کرتے ہیں؟ یہ اریسٹ کرتے ہیں، کس کو اریسٹ کرتے ہیں؟ نیوٹران کو اریسٹ کرتے ہیں۔ یعنی اریسٹر مین بیسیکلی یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی ایبزارو کرتے ہیں، اور یہ کس کو ایبزارو کرتے ہیں؟ نیوٹرانوں کو ایبزارو کرتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ جو نیوکلیئر ریئیکٹر ہے، نیوکلیئر ریئیکٹر کے پارٹس کیا ہیں؟ تو بیسیکلی ہمارے ساتھ 5 اس کے میجر پارٹس ہیں۔ اب کس طرح کام کرتا ہے تو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے دیٹ از دا کور آف دا نیوکلیئر فیول، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اسٹارٹ میں نے یہ کہا کہ نیوکلیئر ریئیکٹر میں ہمارے ساتھ فشن ریئیکشن ہوتا ہے، تو ہم ایسا مٹیریل یوز کریں گے جس کے اندر فشن ریئیکشن ہوتا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ فیول کے طور پر کون کام کرتا ہے؟ ہو از یوز از اے فیول، تو ہم فیول کے طور پر یوز کرتے ہیں 235 یورینیم 235 that is used as a fuel. Similarly fuel کے طور پر ہم کون یوز کرتے ہیں؟ this is uranium 233، the uranium 233 this is also a fuel. and similarly fuel کے طور پر کون ہم یوز کرتے ہیں؟ this is the plutonium 239 that is used as a fuel. اور یہ بات یاد رکھ لیں، میں نے یہاں پر آپ کو ریئیکشن تو شو کیا جس میں پلوٹونیم 239 کو تیار کیا جاتا ہے، اور پلوٹونیم 239 کو ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ پلوٹونیم 239 کو ہم حاصل کرتے ہیں فرام یورینیم 238 سے۔ ہمارے ساتھ یہ یورینیم 235 جو ہے یہ ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تو چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری کائنات میں جو یورینیم ہے، یورینیم تو بیسیکلی نیچر میں ہمارے ساتھ کچھ 99.3% ہمارے ساتھ یورینیم 238 ہے، اور کچھ 0.7% ہمارے ساتھ کیا ہے؟ 0.7% ہمارے ساتھ یورینیم 235 ہے۔ تو دیٹ از وائی او پروسیس، یعنی او پروسیس جس میں یورینیم 235 کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے فرام دا یورینیم 238، سچ پروسیس اس کا انریچمنٹ اس کو کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے انریچمنٹ۔ واٹ از دا انریچمنٹ؟ انریچمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر سمپل الفاظ میں یہ کہوں کہ آپ کو مثلاً آپ میں سے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ہم یورینیم کی مٹی دیتے ہیں،
اور ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نیوکلیئر ریئیکٹر کے لیے یورینیم کو اس سے نکال لیں، تو اب آپ کو یورینیم 235 یہ ایک فیول ہے، تو آپ کیا کریں گے، اس مٹی میں سے یورینیم 238 بھی ہے اور یورینیم 235 بھی ہے، جب آپ ان میں سے یورینیم 235 کو ایکسٹریکٹ کرتے ہو تو دیٹ پروسیس از کالڈ وٹ، دیٹ از کالڈ انریچمنٹ آف یورینیم. دیٹ از وائی جب بعض اوقات MCQ میں آتا ہے جب لفظ یہ پوچھا جائے انرچ یورینیم، تو انرچ یورینیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انرچ یورینیم کا مطلب ہے یورینیم 235. جب بات آتی ہے نیچرل یورینیم تو نیچرل یورینیم کا مطلب ہے دس از یورینیم 238. So that is why uranium 238 this is called the natural uranium and 235 is called the enriched uranium. اور جس پروسیس میں یورینیم 235 کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے تو دیٹ پروسیس is called the enrichment. تو اب دیکھ لیں فیول کے طور پر ٹھیک ہے یورینیم 235 کو ہم حاصل کرتے ہیں، پلوٹونیم 239 کو ہم 238 سے بناتے ہیں، اب یہ یورینیم 233 کو ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھ لیں. اس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ہمارے ساتھ ریئیکٹر میں ایک بریڈ ریئیکٹر بھی ہوتے ہیں جس میں ہم فیول کو تیار کرتے ہیں، فیول کو بناتے ہیں. یدی بریڈ ریئیکٹر آسان پختو کی مثال دا سے مثلا ستاسره موټر سایکل وی گاډی وی سره اپا کې تو بو وچیو به او چې کله په هغې باندې ته څه مزل وکړې نو بیا هلته په څه ټایم بعد شي د هغې نه څه جوړ شي، هغې نه پټرول جوړ شي، د هغې نه CNG جوړه شي، د هغې نه ډیزل جوړ شي وي. داسې د بریډ ریئیکټر مثال دی. ځکه اصل کې دا فشن ریئیکشن په دې کې نه کیږي، فشن ریئیکشن په دې کې کیږي، دا خو یو فیول دی. نو ستا یورینیم 238 استعمال کر اور ایٹ دا اینڈ کې تا ته څه ملاویږي؟ ستا ته فیول ملاویږي. نو جس طرح ہمارے ساتھ بریڈر ریئیکٹر میں پلوٹونیم 239 کو تیار کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی ہم آرٹیفیشلی تیار کرتے ہیں. اور یورینیم 233 کو ہم کس طرح پریپیئر کرتے ہیں؟ تو اس کا بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نیوٹران کو کس کے اوپر بمبارڈ کرتے ہیں؟ وی بمبارڈ دا نیوٹران آن دا تھوریم. دینا سریکل کوئی کا مخزم ٹائم ہوا ٹائم کو نہیں پورا شوئے 30 منٹ 16 منٹ ہاں ٹھیک شو. صفحہ کم کا نا؟ ہاں بزا خیر نہیں بزا خیر دے مہربانی سنا. تو اب دیکھ لیں جو ہمارے ساتھ دیٹ از، جس طرح ہمارے ساتھ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ توریم کو ہم یوز کرتے ہیں. توریم TH which is 232 اور اس کا ایٹامک نمبر ہے this is 9. تو اس توریم کے اوپر ہم کس کو بمبارڈ کرتے ہیں؟ تو توریم کے اوپر ہم نیوٹرانوں کو بمبارڈ کرتے ہیں. تو ایز اے ریزلٹ اگر آپ دیکھ لیں تو دس از 90 اور یہ 232 ہے. تو نیوٹران کے ابزارب ہونے سے ایٹامک نمبر پر کوئی چینج نہیں آتا. دس از 90. تو ہمارے ساتھ وہی توریم ہوگا اور ماس نمبر ہوگا دس از 233. پھر اس توریم میں ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ دیئر ٹیک پلیس بیٹا ڈیکے. اور جب بیٹا ڈیکے ہوتی ہے تو بیٹا ڈیکے میں ایٹامک نمبر یہاں پر 90 ہے. دا ایٹامک نمبر اٹ انکریز بائی 1 اٹ بیکم 91. اور جس کا ایٹامک نمبر 91 ہے تو اس کو پروٹیکٹینیم کہا جاتا ہے. سمبل ہمارے ساتھ ہے PA سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. ماس نمبر میں کسی قسم کا چینج نہیں آتا. دس از 233. اینڈ سملرلی اس میں اگین بیٹا ڈیکے ہوتی ہے، بیٹا نیگیٹیو ڈیکے. تو اس کا ایٹامک نمبر 91 ہے تو دا ایٹامک نمبر اٹ انکریز بائی 1 اینڈ دا ایٹامک نمبر اٹ بیکم 92. اور ماس نمبر ہمارے ساتھ 233 ہے جس کا ایٹامک نمبر 92 ہے. تو ہمارے ساتھ وہ کون ہے؟ دیٹ از دا یورینیم. دیٹ از وائی چونکہ اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے بک میں اگر آپ پیج کو ٹرن کریں گے تو ہمارے ساتھ اس طرح کا ریئیکشن موجود ہے. یہ والا ریئیکشن بھی اس کے ساتھ لکھ لیں. پلوٹونیم یہ ایک فیول ہے، یورینیم 238 سے حاصل کیا جاتا ہے. اور یورینیم 233 یہ ہمارے ساتھ فیول ہے. اس کو ہم کس سے حاصل کرتے ہیں؟ وی گیٹ اٹ فرام دا توریم. اینڈ سچ کائنڈ اگین سچ کائنڈ آف دا ریئیکٹر جس میں فیول کو تیار کیا جاتا ہے تو سچ کائنڈ آف دا ریئیکٹر از کالڈ واٹ؟ دیٹ از کالڈ ا بریڈر ریئیکٹر. تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلا پورشن ہمارے ساتھ کیا ہے؟ پہلا پورشن ہے دس از دا کور آف دا نیوکلیئر فیول. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جو چیمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس چیمبر میں ہمارے ساتھ کیا ہے؟ نیوکلیئر فیول ہے.
اور میں نے جس کو ریڈ سے شو کیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے, دے آر دا سلینڈریکل راڈ. اور یہ کس کی سلینڈریکل راڈ ہے تو میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, دیز آر دا فیول راڈ. پھر دوسرا ہمارے ساتھ اس کے اندر یہ جو میں نے ڈفرینٹ لائن ڈرا کی ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے, دس از دا ماڈریٹر. بیسیکلی ماڈریٹر ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے, تو ماڈریٹر ہمارے ساتھ وہ سبسٹنس ہوتا ہے جو کس کو سلو کرتا ہے. ماڈریٹر یہ بیسیکلی سلو کرتا ہے. یہ کس کو سلو کرتا ہے, یہ سلو کرتا ہے فشن کے فریگمنٹ کو سلو کرتا ہے, یہ نیوٹرانوں کو سلو کرتا ہے. اٹ fission fragment, it slow down the neutron. بیسیکلی یہ نیوٹرانوں کو کیا کرتا ہے, یہ بیسیکلی ہمارے ساتھ یہ کس کو سلو کرتا ہے, یہ نیوٹرانوں کو سلو کرتا ہے, یہ فشن فریگمنٹ کو سلو کرتا ہے. بیسیکلی جو ہمارے ساتھ نیوٹران اس میں سے ایمٹ ہوتے ہیں, نیوٹران جب اس میں سے ایمٹ ہوتے ہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جب یورینیم کا ایک نیوکلیس یہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایز اے ریزلٹ ہمارے ساتھ 3 نیوٹران ایمٹ ہوتے ہیں, اور ان نیوٹرانوں کو ہم نے کہا تھا کہ دے آر کالڈ دا فاسٹ نیوٹران, اور اس کی انرجی کچھ 2 میگا الیکٹران وولٹ انرجی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے, یہاں پر ماڈریٹر کے طور پر ہم کون یوز کرتے ہیں, تو ماڈریٹر کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں واٹر کو, اور ہم یہ جانتے ہیں تو واٹر میں ہمارے ساتھ ہائیڈروجن کا کنسنٹریشن اور زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیوٹران کس کے ساتھ کولیجن کریں گے, یہ نیوٹران کولیجن کریں گے ود دا ہائیڈروجن. اور ہم نے فرسٹ ایئر کے فزکس میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب ہمارے ساتھ ایک پارٹیکل ہے, فار ایگزامپل دس از دا پارٹیکل آف ماس m, اور یہ پارٹیکل ہمارے ساتھ کیا ہے, دس پارٹیکل از ایٹ ریسٹ, اور دوسرا ہمارے ساتھ پارٹیکل ہے اس کا ماس بھی m ہے, یعنی دونوں کا ماس سیم ہے اور یہ موشن کرتا ہے ود دا ویلاسٹی v. تو کولیجن میں ہمارے ساتھ سب سے میکسیمم ایکسچینج آف کائنیٹک انرجی کب ہوتی ہے, میکسیمم ایکسچینج آف کائنیٹک انرجی اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے ساتھ ماسز کیا ہو, دے آر آئیڈینٹیکل. تو یہ والا جو پارٹیکل ہے یہ اس کے ساتھ کولیجن کرے گا اور یہ اپنی پوری کی پوری انرجی اس کو ٹرانسفر کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ the maximum exchange of the kinetic energy take place if the collision is between the identical masses. یا ہمارے ساتھ جن 2 پارٹیکل کے درمیان کولیجن ہوتا ہے اور ان 2 پارٹیکل کے اگر ماسز برابر نہ ہو لیکن قریباً برابر ہے. یہ کولیجن کی ہم نے کچھ کیسز پڑھے تھے جن میں ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا پارٹیکل تھا اور وہ ایک بہت بڑے ماس کے ساتھ ٹکرا رہا تھا. مثلا میں یہ خان بابا نے سره کولیجن کوي نو چې کله به تاسو هغه ورکوټې ماس چې دا د هغه غټ ماس سره کولیجن کول نو هغه ورکوټې ماس چې هغه به د غټ باډي سره کولایډ شو خو د کولیجن نه بعد هم دوباره ومغه سپیډ سره راتلل په دغه کائنټیک انرژي کې خو لاس را نه غی. بیا به مونږ څه وکړو, مونږ به دا وکړ چې دا کوم باډي سره کوم ټارګټ دی د هغه ماس ته مونږ ایکول وخیشتل, چې کله به هم ایکول اخیشتل او دا کوم پروجیکټایل دی هغه به راغی او دې سره به کولایډ کېدل, نو د کولیژن نه بعد به دا پروجیکټایل په خپله باندې سټاپ شو. نو دې مطلب څه دی چې د خپله مکمل کائنټیک انرژي چاله ورکړه, د کائنټیک انرژي هغه ټارګټ له ورکړله. نو دا لاجیک استعمالیږي په دې کې. مونږه ماډریټر په ځای باندې به ته ډېر زیات هیوي سبسټنس مونږ نه الو, یا مونږ مطلب ګریفایټ والو یا مونږ واټر الو, لایټ واټر یا هیوي واټر, ځکه د هغې وجه دا چې که ډېر زیات هیوي سبسټنس والي نو که هلته کولیژن هم کېږي نو کولیژن کې خو به خپله کائنټیک انرژي نه لاس کوي. اور یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کائنیٹک انرجی کو کیا کر لے, یہ کائنیٹک انرجی کو لاسٹ کر لے. تو دیٹ از وائی جب یہ کائنیٹک انرجی کو لاسٹ کرتے ہیں تو یہ کائنیٹک انرجی کس میں کنورٹ ہوتی ہے, دا کائنیٹک انرجی دس از کنورٹڈ انٹو واٹ, دا کائنیٹک انرجی از کنورٹڈ انٹو ہیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈریٹر ہمارے ساتھ یہ واٹر ہے تو اس کی کیا بڑھے گی, اس کا ٹمپریچر بڑھے گا. بیا دې کې اصل کې مختلف قسم ریئیکټر وي, په دې کې یو داسې قسم ریئیکټر هم وي چې هغې ته ویل کېږي پریشرایزډ واټر ریئیکټر PWR. ایک یو قسم ریئیکټر وي چې هغې ته نوم اخیستل کېږي پریشرایز واټر ریئیکټر PWR. د پریشرایز واټر ریئیکټر کې دا وي چې مونږ اصل کې په دې باندې ایکسټرنل پریشر سیوا کوو, او د ایکسټرنل پریشر زیاتېدلو مطلب دا دی تاسو به مې بي کیمسټري کې یو ټاپک ویلی وي ایلیویشن آف د بوایلنګ پوینټ. کله چې موږ سره ایکسټرنل پریشر زیاتېږي نو د هغې سره هغه بوایلنګ پوینټ څه کېږي, هغه زیاتېږي.
د بوایلینګ پوینټ زیاتېدلو فایده دا وي چې اصل کې هغه اوبه چې دی هغه به زیات هیټ ابزارب کولی شي نو د اماونټ آف د هیټ ټیکن پر یونټ ماس اټ ویل بی لارجر دیٹ از وای دی بیا مختلف قسمونه یې که نه پریشرایز واټر ریئیکټر دی پی ډبلیو آر باندې لیکل کېږي بوایلینګ واټر ریئیکټر دی بی ډبلیو آر باندې لیکل کېږي نو پریشرایز واټر ریئیکټر مطلب دا وي چې اصل کې مونږه په دې باندې ایکسټرنل پریشر زیات کړو عموما ایکسټرنل پریشر چې دی هغه 150 اټماسفیریک پریشر ته مونږ ورسوو نو د هغې فایده دا وي چې دا کوم واټر دی هغه زیات هیټ ابزارب کولی شي بیفور د بوایلینګ ها اوس چې کله موږ سره دا اوبه ګرمې شي او دې ټمپریچر زیاتېږي نو داسې موږ نشو کولی چې موږ عمده کشانې داسې سکوټ کوو او لمبې وهي ځکه چې د هغې خو دا مثلا کېدلی شي چې کوم دلته ریاکشن کېږي او د انرژي ته بار ته نه وباسې نو ستا دا چمبر چې دی هغه به ډسټرای شي نو بیا د هغې نه بعد که تاسو ګورئ نو دا چې کوم ما په سور مارکر باندې شو کړی مطلب دا ډېر زیات ګرم دي نو اوس دا واټر څه که هغه په دې پایپ کې فلو کوي نو بهر ما ورته څه لګولی دا بهر چې کوم بل چمبر دی نو دا م واټر دی او دا م واټر دی خو دا موږ سره هارډ باډي ده او دا موږ سره کول باډي نو دې ته بیا څه ویل کېږي ته ویل کېږي هیټ ایکسچینج